پاکستانی ایمبیسیز کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں، نہ اس قسم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ سٹینڈ ہو جاتے ہیں، بچے پھنس جاتے ہیں. یہ امریکہ ہے یا کہ پھر انڈیا جو کہ جن کے سفارت خانے جو ہیں فوراً اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے 10 لوگ پورے ہر قسم کی سہولت پریزنٹ کرتے ہیں. کہ انڈیا کی 2 فلائٹس انڈیا کے 570 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو لے کر پہنچ چکی ہے انڈیا واپس، اپنے وطن وہ ان کو واپس لا چکی ہیں. 2 نیبرنگ کنٹریز ہیں، ایک ہی طرح کا ماحول ہے کہ وہاں کے لوگ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے. وہ انڈین لوگوں کو جو ایک الگ ریسپیکٹ اور ایک الگ جو آنر دے رہے ہیں وہ آج ہمارے لیے صحیح میں پراؤڈ مومنٹ ہے. یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ کیا ہمارا آج بھارت کی ورلڈ میں ویلیو ہے. آئی ایم پراؤڈ انڈین. بھارت ماتا کی جے سے گونج اٹھا پورا وشو. بھارت کے ترنگا کو آج کی سمے میں بھی کتنا آدر سے، کتنا سمان سے دیکھا جاتا ہے. اس کا جیتا جاگتا پرتیبمب ہے یوکرین اور رشیا کے بیچ یہ وار سچویشن کا یہ لمحہ، جب روسی آکرمن سے بچنے کے لیے ہمارے بھارتیہ لوگ اور چھاتراؤں نے وہاں سے نکلنے کے لیے جس دیش کے سیماؤں میں پہنچا، اس دیش کے ناگرک اور سرکار نے ان کو آگے آ کر پیار سے پیش آئے اور آپاتکالین کچھ خاص مددیں کی جو آپ کے دل جیت لے گا. اور اس واقعہ کو پوری دنیا میں چرچا کا وشے بنا ہوا ہے. آئیے پوری دنیا سے پہلے ہمارے پڑوسی پاکستان کی اینکر کی زبان سے ہی سن لیجئے. میری جو تاریخی جو معلومات ہیں پاکستانی ایمبیسیز کے بارے میں، پاکستانی ایمبیسیز کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں، نہ اس قسم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں کہ اس قسم کی کرائسس میں، جبکہ کہیں بھی ایک اس قسم کی کرائسس آ سکتی ہے جہاں پاکستانی اسٹوڈنٹ یا ورکرز ہوں، وہ سٹینڈ ہو جاتے ہیں، بچے پھنس جاتے ہیں. ان کے لیے پیسے اور فیسلٹیز کہ ان کو وہاں اس میں سے نکالا جائے اور گھر لایا جائے، یہ ہمارے پاس، ہماری سفارت خانوں کے پاس یہ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. وہ بیچارے ذرا ٹیلی فون کال لے کے اور ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں فون کرتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے بھیجیں، کوئی جہاز بھیجیں، ہم بندوں کو اکٹھا کر کے نکالتے ہیں. اس قسم کی چیز اس سے زیادہ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، فیسلٹی نہیں ہوتی. یہ امریکہ ہے یا کہ پھر انڈیا جو کہ جن کے سفارت خانے جو ہیں فوراً اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے 10 لوگ پورے ہر قسم کی سہولت پریزنٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسی ہے نہیں. ان کی یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کی جائے، نہ فیسلٹیز ہیں. اور تو اس لیے بیچارے ہمارے اسٹوڈنٹس یا پاکستانی جہاں بھی جب پھنس جاتے ہیں اس قسم کی سچویشن میں، تو ہماری ایمبیسیز بس لمیٹڈ طریقے ساتھ ان کی مدد کر سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. پاکستان کے شہری ہیں، کیا ان بچوں کے جو تعلیم حاصل کرنے میں ان کو کیا اچھی موت بھی نہیں نصیب؟ بجائے اس کے کہ آپ اس طرح ظلم کریں، آپ پھر مار ہی دیں سکون سے، کم سے موت تو دے دیں سکون سے. انڈیا کی 2 فلائٹس انڈیا کے 570 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو لے کر پہنچ چکی ہے انڈیا واپس، اپنے وطن وہ ان کو واپس لا چکی ہیں. 2 نیبرنگ کنٹریز ہیں، ایک ہی طرح کا ماحول ہے، ایک ہی طرح کا آپ کہہ لیجئے کلچر ہے، ایک ہی طرح کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے. کیا وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے کہ یہ بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ہم سے نہ ہو پائے گا. اتنا نکما پن. ہمیں اپنے ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے. آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں اور کہہ دیں بھائی ہم سے یہ نہ ہو سکے گا، ہم سے نہ ہو سکے گا. جو اتنا نکما بن ہے ہمارے اداروں میں، ہماری ایڈمنسٹریشن میں، کہ وہاں پر جو یوکرین میں سفارت خانہ ہے ہمارا، وہاں کے لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا سب کو نظر آ رہا ہے. جو ویڈیوز اور جو تصاویر اور ان کے انٹرویوز، ان کی جو ویڈیوز میں جو کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ پتہ چل رہا ہے. یعنی وہاں پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، گولی پر گولی چل رہی ہے، ٹھنڈ سے فریزنگ ایک کولڈ ہے وہاں پر. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھائی ایک بھی اسٹوڈنٹ کو آپ ابھی تک وطن واپس نہیں لا سکے. ہماری ایمبیسی ٹرانسفر ہو گئی ترنیپل میں، ٹھیک ہے. ہم نے وہاں پہ آفیشل سے بات کی، انہوں نے کوآپریٹ کیا، بٹ انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا وہاں سے آپ لوگوں کو خود آنا پڑے گا. ہم نے کہا سر اٹس ناٹ پاسبل، خرکیو میں اٹیک ہو رہے ہیں، ہم خرکیو سے ترنیپل تک کیسے آئیں گے؟ امپاسبل ہے. انہوں نے کہا نہیں، ٹرانسپورٹ ٹرین اسٹیشنز میں آپ چلے جاؤ، کوئی بھی ٹرین پکڑ لو اور آ جاؤ. ہم نے کہا ہم ٹرائی کر سکتے ہیں بٹ اٹس امپاسبل. آپ کسی ڈرائیور کا بندوبست کر دیں کیونکہ بہت بچے ہیں کسی طریقے سے. یہاں پہ یہ کیونکہ انڈین ایمبیسی نے کیے تھے، انڈین ایمبیسی نے بسز بھیجی تھیں، کیونکہ انڈین ایمبیسی زیادہ بسز نہیں بھیج سکتی تھی کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں تعداد میں.
बट हमने खुद देखा है कि उन्होंने बसेस भेजी हैं। सकती, इसलिए फॉरेन ऑफिस को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना या गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना मुनासिब नहीं है। आपने देखा जब कोविड हुआ कितनी मुश्किल से वहाँ 500 स्टूडेंट्स थे उस शहर में जहाँ ये सब कुछ हुआ, कितना अरसा लगा उन बेचारों को वहाँ से निकालने के लिए। 500 थे, एक ही जगह थे, एक ही बड़े जहाज के अंदर सबको लाया जा सकता था, मगर महीने लग गए बिफोर यू कुड डू दैट। इसी तरीके के साथ यूएई और इधर कितने लोग फंस गए थे, यहाँ फ्लाइट्स पूरी नहीं हो रही थी कि जाएं और उनको लेके आए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे बशिंदे जहाँ भी होते हैं उनको इस किस्म की क्राइसिस के अंदर कोई हमारी हुकूमत उनकी हेल्प नहीं कर सकती। मगर ये आपकी हुकूमत की इतनी कोताही नहीं है जितनी कि आपके सिस्टम की कोताही है कि आपके पास इतनी फैसिलिटीज वसाइल नहीं है कि आप अपने लोगों को इस तरीके से हेल्प कर सकें। तो आपने गरीब मुल्क है आप। हाँ, डेवलपिंग सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ आप क्रूशल मगर मैं अगर खान साहब की जगह पे होता तो मैं ये सिर्फ प्योरली ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर एक आध जहाज तो भेज देता वहां, मगर प्रॉब्लम ये है कि वहां तो वॉर हो रही है, जहाज कहां से भेजेंगे आप? हाँ, लेकिन तो ये मसले सीरियस इश्यूज थे। मेरी बड़ी हमदर्दियां उन बच्चों के साथ जो वहां फंस गए हैं। कोई और तरीका होता तो उनके साथ पैसे भिजवा देते, और अगर वो उनको हेल्प नहीं कर सकते थे तो हाई कमीशन को ये चाहिए था कि यहाँ कहते कि $1 मिलियन भेज दे जल्दी से हमारे अकाउंट में, और हम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अकाउंट्स के अंदर पैसे भेज देते हैं ताकि वो अपने पैसे लेके खाना पीना कपड़े वपड़े कोई इंतजाम कर लें बॉर्डर क्रॉस करने का हमारा। मगर यहाँ तक ये भी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि किसी बंदे को तकलीफ में हो ना उसको आप पैसे दे दें कि भाई ये पैसे ले लो, हमारे हिसाब से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, खुद अपना मसला हल करो। हम वहाँ से आके करें ये करें वो करें, हमारे लिए बड़ा हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा पैसे दे देनी चाहिए जिसके साथ लोग अपने खुद रास्ते ढूंढ लें। कि जब उन्हें फ़ोन करते हैं एम्बेसी में तो वो कहते हैं जो करना है खुद ही करो, और फिर ये कहा जा रहा है कि यहाँ से भी जो वालिदैन हैं वो जब वहाँ पे अपने बच्चों से बात करते हैं उनको पता चलता है कि वो कॉल कर रहे हैं तो कोई उठाता नहीं, और जब ये लोग वहाँ की एम्बेसी में कॉल करते हैं तो वहाँ पे कोई उठाता ही नहीं है। इससे ज़्यादा बदनज़मी एक ऐसे क्राइसिस में कि जहाँ पर जंग लग चुकी है अपने लोगों को वापस लाने के लिए शायद किसी कंट्री में हमें देखने को ना मिले। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि रियासत मदीना की बात करते हैं वो ये सिचुएशन देख रहे हैं, क्या उनको ये सब पता है? तो उसके ऊपर वो कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे? निकालें, जो इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह मैंने कहा कि देखें, अब मैं क्या कहूँ, देखें आप जानती हैं जो मैं बात पहले कह चुकी हूँ, यही अमेरिका और लंदन में पढ़ने वाले होते, उन लोगों के बच्चे किसी जनरल का बेटा होता, किसी मेजर का होता, किसी प्राइम मिनिस्टर का होता, किसी मिनिस्टर का होता, किसी एडवाइज़र का होता, उनकी औलाद होती तो आप देखते फिर कि ये किस तरीके से बहुत उनको बल्कि मर्सिडीज़ दी जाती कि आप इसमें निकालिए। उनको तो कोई छोटी गाड़ी भी नहीं, बड़े ही एक आरामदेह सफ़र के बाद वो अपनी कंट्री में वापस। अगर आपको पसंद आए तो भारत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत।